الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. بلاد کفر، دار الکفر اور دار الاسلام اور ہجرت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. آج ایک بڑا اہم مسئلہ یہاں اور ہے، یہ کہ اسی سے ہمارے بعض مشائخ نے اس بحث کو بھی چھیڑا کہ دار الکفر کا سفر کرنا، وہاں آنا جانا بطور تفریح کے یا کسی اور کام سے دار الکفر کی طرف سیر، گھومنے ٹہلنے یا کسی اور کام سے سفر کرنا جائز ہے یا کہ جائز نہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اتنا یاد رکھیں، کسی بھی دار الکفر اور غیر مسلم ملک کا سفر کرنا اور ادھر کسی ضرورت کے لیے جانا 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہوگا. یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو سمجھیں. کسی بھی دار الکفر کی طرف جانا، وہاں کا سفر کرنا 3 شرطوں کے بعد ہی جائز ہوتا ہے. ان شرطوں کو سنیں، اور جو بھائی غیر مسلم ملکوں کا سفر کرتے ہیں ان 3 شرطوں کو مد نظر رکھیں، اس کے بعد وہ وہاں سفر کریں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان، ایک مسلمان کسی غیر مسلم ملک کا سفر کر رہا ہے تو اس کے پاس اتنا علم ہو دین کا علم، اتنا شریعت کا علم ہو کہ وہاں جانے کے بعد اگر کچھ شبہات اور اس کے سامنے کچھ شکوک اور شبہات کے مسائل یا حالات آئیں تو اپنے علم کی روشنی میں سارے شکوک اور شبہات کو دور کر سکے. یہ پہلی شرط ہے. آدمی کے پاس اتنا علم ہو کہ وہاں جانے کے بعد اسلام کے خلاف کوئی بات سنے، اسلام کے خلاف کوئی عمل دیکھے، غیر شرعی چیزوں کا وہاں ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کے پاس اتنا علم ہو جو اس کو ان چیزوں کے شکوک و شبہات میں واقع ہونے سے بچا لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کے پاس علم نہیں ہے اور وہاں کوئی ایسا عمل دیکھے، ایسی چیز دیکھے، ایسے مسائل سامنے آ جائیں، بھائی ٹھیک ہے اس کے اندر کیا مشکل ہے، علم نہ ہونے کی بنا پر ان کے اندر مبتلا ہو جائے. تو یہ پہلی چیز، انسان کے پاس اتنا علم ہو کہ کوئی بھی غیر شرعی امور کو دیکھے، کتنے بھی خوشنما انداز میں اس کو پیش کیا جائے یا شیطان کتنا بھی وسوسہ ڈالے اس کے اچھے بنانے کے لیے، آدمی کا علم اس کے سارے شکوک اور شبہات کو دور کر دے. اس کے عقیدے میں، اس کے عمل میں کوئی لغزش نہ آئے، سمجھتا ہے کہ ہاں یہ غلط ہے. یہ پہلی شرط ہے، علم کا ہونا. اتنا علم، ایسا علم جو اس کو ہر قسم کے شکوک اور شبہات سے بچا سکیں، ہر قسم کی مشکلات کو دور کر سکیں اور اس کا دین ایمان محفوظ رہے. نمبر 2، یعنی دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے دین میں اتنا پکا ہو، اتنا وہ سخت ہو، ایسا
ایمان اور اسلام اس کے دل میں پیوست ہے کہ خواہشات اور نفس کبھی کسی غلط چیز پر آمادہ نہ کر سکے. انسان جب دارالکفر میں گیا، لازمی چیز ہے وہاں کی بے حیائی، وہاں کی بے پردگی، وہاں کی منکرات، وہاں کے محرمات، وہاں کی فحشکاریاں، بہت ساری چیزیں سامنے ہوتی ہیں. انسان کا نفس ان چیزوں کی طرف اسے آمادہ کرتا ہے. شیطان ان چیزوں میں خوبصورتی اور بڑا ٹیسٹ پیدا کر کے اس کو دکھلاتا، اس کی طرف بلاتا ہے. ممکن ہے کچھ دوست احباب بھی ایسے، تین چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. ایک غلط قسم کے دوست مل جائیں، وہ ان برائیوں کی طرف اس کو لے جائیں. نمبر دو، نفس امارہ، انسان کا نفس ان برائیوں کی طرف اسے لے جائے. نمبر تین، انسان کی خواہشات، شیطان، نفس امارہ، غلط قسم کے دوست. یہ تین بڑے دشمن ہیں جو انسان کے دین اور ایمان کو برباد کرتے ہیں، جو برائیوں کے اندر حسن اور خوبصورتی بنا کر کے برائی مبتلا کرنا چاہتے ہیں. انسان اپنے دین میں، تقوی میں اتنا پختہ ہو، اتنا پکا ہو کہ ان تینوں چیزوں کا مقابلہ کر کے اپنی دین پر قائم رہے اور کسی بھی قسم کے خواہشات کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. یہ انسان کے لیے دوسری شرط ہے. اپنے زہد، تقوی، اپنے دین میں اس قدر وہ مضبوط ہے کہ ہزار فتنے اس کے سامنے آتے ہیں، لیکن اس کا ایمان، اس کا تقوی اسے ہزاروں قسم کے فتنے اور منکرات میں مبتلا ہونے سے بچا لیتے ہیں. یہ دو چیزیں ہیں. تیسری شرط یہ ہے کہ انسان کے لیے دارالکفر کا سفر کرنا اس کے لیے ضروری ہو جائے. کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں، ایسی حاجت و ضرورت پیدا ہو گئی ہے کہ اس کے لیے غیر مسلم ملک میں جانا، دارالکفر میں جانا ضروری ہی ہو گیا. یہ تین شرطیں ہیں. بلا ضرورت نہیں جا سکتا. کیا ضرورت ہوگی؟ اتنا ہی کہا جا سکتا وہاں کچھ گھومنے کی، ٹہلنے کی کچھ چیزیں ہوگی. تو اللہ تعالی نے مسلم ملکوں میں بھی ایسے عجائبات رکھے ہیں کہ مسلم ملک چلا جائے گھومنے کے لیے، ٹہلنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے، تاکہ ہر قسم سے کے فتنے سے محفوظ تو رہے. تو تینوں شرطیں یاد رکھیں. نمبر ایک، انسان کے پاس علم ہو، حلال، حرام، جائز، ناجائز ساری چیزوں کی معلومات رکھتا ہو، اپنے علم میں پختہ ہو، اسلام اور غیر اسلام کی معلومات رکھتا ہو. وہ دیکھتا ہے کوئی بھی اس چیز اس کے سامنے آتی ہے، لیکن اس کا علم بتاتا ہے کہ ہاں حرام ہے، ناجائز ہے، اور اپنے علم کی روشنی میں وہ بچ جاتا ہے. کوئی بھی شکوک و شبہات اس کو اپنے اندر مبتلا نہیں کر سکتے. ایسا علم جو شکوک و شبہات سے بچا سکے. دوسری شرط، اتنا اس کے پاس علم دین ہو، دین اتنا قوی، اس کا دین اتنا مضبوط ہو، اس کے اندر زہد و تقوی ہو جو ہر قسم کی غلط خواہشات سے بچا لے. کیوں؟ مسلم ملک میں انسان رہتا ہے تو بہت سارے منکرات سے بچا ہوا، اور اگر کوئی منکر چیز کرنا بھی چاہتا ہے تو ڈرتا ہے کوئی دیکھ نہ لے، معاشرے میں ہماری بدنامی ہو جائے گی.
لیکن دارالکفر میں کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں یا اس سے غلط کہنے والا نہیں ہے، صرف اس کا دین اس کو بتائے گا. اس لیے دین میں پختہ ہو، دین میں خوب مضبوط ہو، تاکہ انسان اپنے آپ کو ہر قسم کے شہوات، خواہشات، نفسانی امراض اور شیطان کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچائے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ انسان کو ضرورت پڑ جائے کہ کسی خاص ضرورت، اور ایسی ضرورت ہے کہ اس ملک دارالکفر کے علاوہ اس کی کوئی ضرورت پوری اور کہیں نہیں ہو رہی ہے. تو یہ 3 شرطیں ہوں گی تبھی غیر مسلم کے علاقے میں جا سکتا ہے، دارالکفر کا سفر کر سکتا ہے. کبھی ممکن ہے کوئی ایسی بیماری ہو، علاج نہیں ہے، صرف غیر مسلم اس کا کسی ایسی جگہ اس کا علاج ہے جو دارالکفر ہے، اب جانے کے لیے مجبور ہے. اس قسم کی اگر کوئی حاجت و ضرورت ہے تو انسان جا سکتا ہے، کوئی مدعا کوئی حرج نہیں ہے. ان 3 شرطوں کے بغیر کسی بھی دارالکفر کا سفر کرنا قطعاً مناسب نہیں ہے. آج لوگ اس سلسلے میں بڑی لاپرواہی کرتے ہیں، بڑی لاپرواہی اور بہت ہی زیادہ اس میں کوتاہی کرتے ہیں. جہاں جا رہے ہیں صرف دنیاوی اعتبار سے تو سوچتے ہیں، لیکن نہیں سوچتے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں تو ہمارے دین کا کیا حشر ہوگا. پہلے اپنے دین کے بارے میں سوچیں کہ ایسے دارالکفر میں جانے سے، وہاں کے سفر کرنے سے ہمارا دین اور ایمان محفوظ رہے گا کہ نہیں رہے گا، ہمارا دین اور ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں رہے گا. انسان ان چیزوں کو سوچ لے، اس کے بعد قدم آگے بڑھائے. اور ہمیشہ انسان ایک چیز کا خیال رکھے، ہمیشہ ایک چیز کو مد نظر رکھے. انسان کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے اپنے دین کی حفاظت ہے. دین کی خرابی، دین کی بربادی سے بچانا انسان کے لیے بے انتہا ضروری ہے. یہاں تک کہ انسان کو اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے جان بھی دینی پڑے تو جان بھی دے دیتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا من قتل دون دین ہی، جو انسان اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور بچانے کے لیے قتل کیا گیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ عطا کرتے ہیں. دیکھا آپ نے، شہادت کا درجہ. اسی دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں ہجرت کرنے کا حکم دیا تاکہ ہمارا دین، ہمارا ایمان محفوظ رہے. اگر انسان اپنے دین اور ایمان کی حفاظت نہیں کرے گا تو خسر دنیا والآخرہ کا مصداق ہوتا ہے. اسی لیے اسلام نے، شریعت نے سب سے بڑا فریضہ ہمارے اوپر جو مقرر کیا وہ کیا ہے؟ دین کی حفاظت، اپنے عقیدے کی حفاظت، شریعت کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت. ان تمام چیزوں کی حفاظت ہم میں سے ہر ایک کے لیے واجب اور ضروری ہے. ہر ایسے عمل سے، ہر ایسی چیز سے ہم کو بچنا چاہیے جو چیزیں ہمارے دین، ہمارے ایمان کو متاثر کرنے والی ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث میں بڑی تاکید کی ہیں، بڑی نصیحتیں کی ہیں. ہر ایسے عمل سے منع کیا، ہر ایسی برائی سے منع کیا، ہر ایسی چیز کے دیکھنے کرنے عمل سے منع کیا. جن چیزوں کے دیکھنے، جن چیزوں کے کرنے، جن چیزوں کے سننے، جس جگہ کے جانے سے ہمارا دین متاثر ہو، ہمیں اسلام، نبی علیہ السلام نے ان تمام چیزوں سے منع کر دیا ہے. تو ہم آپ کے لیے ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے. آپ کہاں جانا چاہتے ہیں
سیر تفریح کے لیے، گھومنے کے لیے، یہ آپ وہاں جانے کے پہلے اپنے دین اور ایمان کا جائزہ لے لیں کہ آپ کا وہاں دین اور ایمان تو متاثر نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو 100% یقین ہے، آپ کا علم، آپ کا تقوی، آپ کا زہد، آپ کی پرہیزگاری اگر اس بات پر مطمئن کرتی ہے کہ ہاں وہاں جانے سے آپ کا دین برباد نہیں ہو، تب آپ جائیں۔ اگر دین کے خراب ہونے کا ڈر ہے تو ایسے علاقوں میں جانا ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔